अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, मिर्ज़ा जहलमी के बाद एक और मौलवी इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतर आया है और वो कंपनी का बंदा है। किस तरह कंपनी का बंदा है ये भी वाज़ेह सबूत है। और क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा उस मौलवी से करवाया जा रहा है और वो कौन है, ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होता तो एक बड़ी हिकमत अमली जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो बना ली है, वो भी आपके सामने रखनी है। और इस हिकमत अमली ने कह लें कि मुखालफिन को शानो चित चारों शाने जो है वो चित कर दिया इमरान खान साहब ने। और ये एक बहुत बड़ी नाज़े काम खबर और बड़ी हिकमत अमली जो है वो सामने आई है इमरान खान साहब की। जेल में बैठ के किस तरह वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान भी नहीं होता। और दूसरा नाज़िर काम, धांधली का जो धांधले का प्रोग्राम बन गया है और किस तरह वो धांधला किया जाएगा, किस तरह अब एक सूबे में इलेक्शन से भागा जा रहा है, एक सूबे में इलेक्शन नहीं होंगे, ये तमाम तर सूरत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो भी वीडियो देखें लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़िर काम, एक एक करके जो है वो तमाम बड़ी जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ब्रेकिंग ले लें, दो और बड़े नाम तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं। और क्योंकि इस खबर का ताल्लुक भी उस खबर के साथ है जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली है, ये भी इसीलिए मैं आपको ये खबर भी दे दूँ। अभी ये भी एक्सक्लूसिव और ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं कि अली नवाज़ अवान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़कर IPP में चले गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कसूर से सरदार आसिफ नकई जो हैं वो भी आज इस्लामाबाद से गायब हुए थे, वो भी जो है वो चले गए हैं। तो नाज़िर काम, सरदार आसिफ नकई डिस्ट्रिक्ट कसूर से जो है वो आज इस्लामाबाद से वो भी उनको गिरफ्तार की खबर आई थी, गिरफ्तारी उनकी हो गई है। उन्होंने भी जो है वो तहरीक इंसाफ और IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दो बड़ी विकटें तहरीक इंसाफ की कह लें कि आज कह लें कि गिरी हैं, या दो बड़ी कुर्बानियाँ जो हैं वो आज तहरीक इंसाफ ने और जो है वो दे दी हैं अपनी जदोजहद की, आज़ादी की जो जदोजहद है। नाज़िर काम, अब जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि अली नवाज़ अवान के हवाले से जो रद्दमल चल रहा है तहरीक इंसाफ का, वो यही है कि उसका वो पुराना बयान वो चला रहे हैं जिसमें वो कहते हैं, हलफ उठा के कहते हैं कि अगर मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मेरा इंटरव्यू आए तो उसको समझ लीजिएगा कि वो मैं प्रेशर में आके दिया, इसलिए उन्होंने शमूलियत ही करवाई है। कोई इंटरव्यू या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, क्योंकि आती भी तो उसकी कोई वक़्त नहीं रहनी थी। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको किस तरह इन लोगों को लाया जा रहा है और क्या इसकी वक़्त है। तो नाज़िर काम, मैं सबसे बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले रखने जा रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के साथ जो है वो हिकमत अमली बनाई है अगर बैलेट पेपर का निशान नहीं होता। नाज़िर काम, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी ने ये खबर ब्रेक की है और ये तहरीक इंसाफ के जो बड़े करीबी वकील हैं ये उन्होंने ये हिकमत अमली अभी जो है वो ब्रेक की है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़िर काम, उन्होंने हामिद मीर साहब ने कहा, सबसे पहले शौकत प्राचा के वो प्रोग्राम में थे, सवाल बड़ा अहम है, वो सवाल जो है वो आपने सुनना है। उस सवाल में जो है वो बड़ी उन्होंने बड़ी अच्छा जो जवाब दिया जो रियलिटी के बड़ा करीब है। नाज़िर काम, उन्होंने सवाल किया शौकत प्राचा साहब ने, उन्होंने कहा कि जो पार्टीज़ बन रही हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ के IPP और परवेज़ खटक वाली PTI जो पार्लियामेंटेरियन है, क्या वो तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ पाएंगे और विनिंग पोजीशन हासिल कर लेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं बतौर साफ़ी, और मेरा हालांकि तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने कहा कि वो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं जो है वो सही चीज़ जो है वो आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दें कि ये तहरीक इंसाफ का वोट ले लेंगे या तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ लेंगे या ये विनिंग पोजीशन में होंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी ये जो दो विकटें गिरी हैं ये भी इनकी ज़ाया हैं, जितने मर्जी बंदे ये तोड़ लें तहरीक इंसाफ का वोट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली बनाई है, हामिद मीर साहब ने कहा, उनके वकील ने जिनको खबर दी है कि उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर हमारा बंदा नाम नहीं होता, बल्ले का निशान नहीं होता, तो जो है वो PTI किस तरह जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने जो हिकमत अमली बताई है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे 200 ऐसे वकला का नाम दें, उन्होंने ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे 200 वकला का नाम दें जो ना तो टूटें, ना दबाव में आए, ना प्रेशर
پریشر میں آئیں اور جمہوریت اور آئین کے لیے ڈٹ کے جو ہے وہ لڑیں، ایسے 200 وکلا کا نام لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مطلب بیلٹ پیپر کا نشان نہیں ہوتا تو یہ 200 جو لوگ ہیں پلس میری پارٹی کے اور لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں اتریں گے، وہ چاہے کسی بھی یعنی کہ آزاد امیدوار ہوں گے، کوئی بھی نشان ہو تو ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے اور اس کو آپ ووٹ دیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ اترا جائے گا، اپنے امیدوار اتارے جائیں گے اگر بیلٹ پیپر کا نشان نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے بڑی کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی حکمت عملی سامنے آئی ہے، میرے نزدیک بہت بڑی حکمت عملی ہے الیکشن کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، تحریک انصاف کی پر پابندی لگا دی جائے اور تحریک انصاف کا کو بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہو، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اب جو ہے وہ دھاندلی والا جو ہے وہ بڑا اس وقت شور ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایک تو پیسہ جو ہے وہ انے والا گانا ہے، پیسہ جو ہے بوریوں کے منہ کھلیں گے، ہر امیدوار ہر کینڈیڈیٹ کے لیے جناب اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کر لیا گیا ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا ناظرین کا بڑا سادہ سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں تو لوکل پولیٹکس میں نے بڑی قریب سے دیکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو نون لیگ والوں کے جلسے ہوئے تو اس میں ہم سب چیزیں رپورٹ ہوئی، کسی کو راشن دے کے لایا گیا، کسی کو بریانی، کسی کو مطلب پیسے دے کے جو لایا گیا، اسی طرح ناظرین کرام الیکشن میں ہوگا۔ یہ بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس طرح لوگ بکیں گے، کیونکہ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جگیرانہ نظام ہے، وڈیرا سسٹم ہے اور لوگوں کے جو ہے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بڑا ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، ہمارے حلقے میں ایک یونین کونسل لیول کا ایک الیکشن ہوا، تو اب وہ جو چیئرمین بنے، اس چیئرمین کی جو زمین ہے، اب اس میں کہہ لیں کہ یہ دھاندلی ہوگی اس طرح، یہ میں ایک مثال بھی آپ کو پریکٹیکل کوٹ کر رہا ہوں، تو وہ چیئرمین کس طرح چیئرمین بنا کہ اس کے ایک تو اس کا جو پورا گاؤں ہے اس کے ووٹ اس کے ساتھ تھے، اور دوسرا ناظرین کا اس کی ایک گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی برادری جو ہے، اس برادری وہ پوری برادری جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی زمینوں کے اوپر کام کرتی تھی، تو اس نے وہ ساری برادری کے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ لے لیے، اس ساری برادری کے کارڈ اپنے پاس رکھ لیے، اور وہ ووٹ جو ہے نہ اس کو ڈلا نہ اس کو ڈلا، تو لہٰذا اس کی جو پوزیشن ہے بڑی مضبوط ہوگی۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کارڈ بھی اس طرح رکھے جا سکتے ہیں، یا جو مفادات لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں غریب غربا کے، ان کو بلیک میل کیا جائے گا یا ان کو پریشرائز کیا جائے گا یا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا پیسہ دے کے، جو کہ نئی بات نہیں ہے تو یہ ساری پرانی باتیں، لیکن اس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شکست دینے کا بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ پلان اس وقت کیا جا رہا ہے۔ یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ برکیف بڑے لیول کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا کے جو ہے وہ ووٹ لیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ قومی اتحاد والی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو محمد علی درانی نے بھی دیا، تو قومی اتحاد کا فارمولا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عمران جو ہے وہ محمد علی درانی صاحب اپنے پاس سے نہیں لے آئے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی تو قومی حکومت ہی بنانا چاہ رہی ہے نا، سب کو ایڈجسٹ کر کے، جیسے باپ پارٹی ملائی ہے، ایم کیو ایم کا اتحاد کروایا ہے، بی پارٹی ہے جو آئی پی پی ہے، پرویز خٹک کی پارٹی ان کے ہاتھوں کی ہے، تو اسی طرح یہ سب کو مینیج کر کے گورنمنٹ بھی تو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ آلریڈی جو ہے وہ قومی اتحاد کا فارمولا کہہ لیں کہ وہ محمد علی درانی صاحب لے کے گھوم رہے ہیں، یہ بھی کہہ لیں کہ انہی کا دیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کام جو ایک اور مولوی اتارا گیا ہے عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ مخالفت میں، اور وہ کیا پروپوگنڈا کر رہی ہے، اور میں نے کس طرح کہا کہ یہ کمپنی کا بندہ ہے، کیونکہ وہ واضح یہ بیان دے رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی اور عمران خان کی دشمنی کیا ہے، دشمنی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑا خطرناک پروپوگنڈا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو عہدے کے اوپر اس وقت آرمی چیف کے عہدے کے اوپر ہو، اس کی پاکستان کے کسی بندے کے ساتھ، ایک محب وطن پاکستان کے کسی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ سب کو ایکول دیکھتا ہے، جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے لیے تمام پاکستانی جو ہے ایکول ہوتے ہیں۔ تو اب جو پروپوگنڈا کیا گیا ہے مرزا جہلمی کے بعد جو نیا بندہ اتارا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ جواد نقوی صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اہل تشیع فرقے سے ان کا تعلق ہے، خیر فرقہ بازی میں یا فرقہ ورائیت کی بات ہم نہیں کرتے، ہم جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان میں یہ بات کی ہے کہ جناب جو جنرل عاصم منیر کی دشمنی کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب عمران خان صاحب کو برا کہا جا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جنرل عاصم منیر کی دشمنی یہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ ایران کے دورے پہ گئے تھے اور اس وقت جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر جب, تو یہ اس وقت بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے ایران کا دورہ کرنے. تو ایران میں بیٹھ کے ان کے سربراہ کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی کہ یہ دہشت گرد ہم بناتے ہیں, یہ حملے ہم کرواتے ہیں, یہ جو دہشت گرد ہے ہماری پیداوار ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں علامہ جواد نقوی کے زبانی سن رہا ہوں, اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ گفتگو ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ باتیں کون لیک کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے. اور دوسرا وہی بشرا بیگم والی بات انہوں نے کی کہ بشرا بیگم کی یا ان کے گھر کی باتیں انہوں نے بتائی. تو یہ انہوں نے کہا کہ بڑی وجوہات ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ دشمنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی واردات ہے فوج اور تحریک انصاف کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے, بجائے کہ یہ ٹائم ہے فوج اور تحریک انصاف کو قریب کیا جائے, جو نفرت کا بیج بویا گیا اس کو کم کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو علامہ جواد نقوی صاحب انہوں نے یہ بہت غلط ٹائم پہ یہ بیان دیا ہے, میرا نہیں خیال ان کو یہ دینا چاہیے تھا. برکیف انہوں نے یہ بات کی اور میں تو ان کی زبانی سن رہا ہوں, مجھے نہیں بطور جرنلسٹ پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی عمران خان صاحب نے بات کی. اور آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں, آپ کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کسی سربراہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ دہشت گرد ہم پیدا کرتے ہیں, دہشت گرد ہم بناتے ہیں. تو یہ چیز بھی کہہ لیں کہ بڑی خطرناک ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام جو بشرا بیگم یا جو ان کے گھر میں جو چیزیں چل رہی تھی, اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب نے اگر یہ اطلاعات دی تھی عمران خان صاحب کو, تو آج وہ پروو ہونے چاہیے ان کے پاس, اور انہی پرووز اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر وہ کاروائی ہونی چاہیے. وہ کاروائی تو کوئی ہو نہیں پا رہی, نہ تو فرح گوگی کے خلاف کوئی ثبوت ابھی ان کے پاس ہے, اور نہ ہی بشرا بیگم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ لے کے پھر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے, پروو نہیں. اگر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس یہ چیزیں تھیں تو آج وہ کہاں ہیں, آج وہ ثبوت کہاں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ ناظرین کرام اہم چیزیں تھیں جو آپ تک میں نے پہنچائی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.